بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. فلا وربك، اب دیکھیے رسول اللہ کی امپورٹنس کتنی ہے. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. اے رسول، آپ کے رب کی قسم، یہ صحیح ترجمہ اس طرح ہوگا، تو نہیں، اور آپ کے رب کی قسم نہیں مومن ہو سکتے. تکرار کیے دو دفعہ، فلا وربك لا يؤمنون، نہیں، اور آپ کے رب کی قسم، یہ مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی جھگڑوں میں آپ کو منصف نہ بنائیں اور پھر آپ کے فیصلے پر ان کے دلوں میں بھی کوئی حرج، کوئی رنجش، کوئی اعتراض نہ ہو، اور اس طرح تسلیم کرے آپ کے فیصلوں کو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے. اب ذرا دوبارہ آجی، اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ کے ایک صحابی کہ جن کا نام حضرت زبیر ابن عوام، ان کا ایک جھگڑا ہوا. ان کی زمین تھی، باغ تھا، مثلا ایک انصاری کے ساتھ آپس میں پانی لگانے پر مثلا تھوڑا جھگڑا ہوا. رسول اللہ کے پاس یہ آئے اور رسول اللہ نے جب فیصلہ کیا، اس فیصلے پر وہ جو انصاری تھا، مطلب انصاری تو ظاہر ہے جو رسول پاک کے فیصلے پہ راضی نہیں ہو رہا، وہ انصار کہاں ہے، لیکن کیونکہ ادھر منافقوں کو مسلمان ہی کہا جاتا تھا اس معاشرے میں، تو یہ جو ہے ناراض ہو گیا اور اس نے باہر نکل کر حضرت زبیر سے کہا کہ تم رسول پاک کے رشتہ دار ہو نا، اس لیے تمہارے حق میں فیصلہ ہو. رسول اللہ کے بارے میں اس نے کیا کہا؟ آپ کے رشتہ دار ہیں، لہٰذا آپ کے حق میں فیصلہ ہو گیا. ہمارے رشتہ دار ہوتے تو ہمارے حق میں فیصلے ہو جاتے. تو یہ آیت اتری، اور اس آیت میں کیا فرمایا گیا کہ آپ کے رب کی قسم، یہ مومن ہی نہیں ہے جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ سے فیصلہ کریں، پھر آپ جو بھی فیصلہ کریں اس پر ان کے دلوں کے اندر بھی کوئی حرج اور اعتراض پیدا نہ ہو. اس کے ذیل میں وہ حدیث تھی جو میں نے آپ کو پہلے پڑھ کے سنائی ہے. وہ کیا تھا کہ اگر خدا کی عبادت کرے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، نماز قائم کرے، لیکن کوئی ایسا کام جو خدا نے کیا ہو، کوئی ایسا کام جو رسول نے کیا ہو، کہیں کہ یہ نہ کرتے تو بہتر تھا، اور یہ اگر یوں کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. امام فرماتے ہیں کہ یہ اتنی ہی مقدار میں مشرک ہے. اور یہ میں جب بھی یہ آیت پڑھتا ہوں یہ بات میں ریپیٹ کیا کرتا ہوں کہ بعض جاہل منبر پہ بیٹھنے والے اور بعض اندھا دھن عقل سے فارغ ہو کر، عقل کو باہر چھوڑ کر رکھ کر آ کر تقریریں سننے والے، وہ بڑے بعض اوقات نعرے بھی لگا رہے ہوتے ہیں جب کوئی احمق اور جاہل آگے کہتا ہے رسول اللہ یہ والی شادی نہ کرتے تو بہتر نہیں تھا. اور بابا دین سے خارج ہو جاؤ گے جب اپنے مطلب، مثلا تم نے اپنے تائید میں کوئی بات کرنی ہوتی ہے اپنے مسلک کے، اس وقت کہتے ہو یہ رسول تو وحی کے علاوہ کلام بھی نہیں کرتا. اور جب تمہارے الٹی کھوپڑی کے اندر کوئی بات نہیں آ رہی تمہاری جہالت کی وجہ سے اور تمہاری حماقت کی وجہ سے اور تمہاری بے ایمانی کی وجہ سے اور بے دینی کی وجہ سے، تو تم رسول کے کسی قدم پر اعتراض اٹھاتے ہو، یہ کیوں کیا رسول؟ تو پھر کلمہ رسول کا چھوڑ دو، اپنا پڑھاؤ، تم زیادہ سمجھدار ہو رسول سے. یہ جو کہہ رہے رسول یہ نہ کرتے، یوں کر لیتے، یہ نہ کرتے تو بہتر ہوتا، یہ اپنی بے عقل کو رسول پاک کی عقل زیادہ سمجھ رہا ہے. اس قسم کے کئی مریض، دماغی مریض اور پاگل قسم کے افراد، ان کو قوم نے یہاں منبر پہ بیٹھنے کی اجازت دی ہوئی. یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کہ جو مسلط ہوا ہے دین کے بارے میں غیر سنجیدگی کے رویوں سے. یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بات کر کے ہم تو رسالت کو
پر مشکوک ہو رہے ہیں تو امامت تو گئی خود بخود. رسالت کے بعد کون سی امامت رہ جاتی ہے؟ اس لیے کہ امام وہ ہے جس کو رسول امام بنائے. جب رسول کے باتوں میں کاموں میں تم مشکوک ہو گئے, تمہارا دماغ خراب ہو گیا, تو باقی تو دین کی جڑ تم نے خود کاٹ دی. دین سے ہی خارج ہو گیا وہ کہ جو اس قسم کی لغویات آ کر بولتا ہے, اور وہ لوگ کہ جو بے وقوفوں کی طرح سامنے بیٹھ کے داد دے رہے ہوتے ہیں. اپنی عقلوں پر ماتم کریں بیٹھ کر. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہ العلی العظیم.